شرمیلا، آپ لوگوں کو اس قسم کی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب ایک اور وار ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو آپ کے خلاف یہ 4 جماعتی اتحاد بنا، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ میں، اور اب میئرشپ کے پیچھے بھی پڑنے جا رہے ہیں. کوئی اطلاعات ہیں آپ کو ایسی؟ جی شکریہ ضمیر حیدر صاحب. دیکھیے، پیپلز پارٹی کے خلاف یہ محاذ بنتے رہتے ہیں، الائنسز بنتے رہتے ہیں. ہر الیکشن سے پہلے الائنسز بنے، بڑی بڑی جماعتیں بنانے کی کوشش کی گئیں. پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ لوگوں کو توڑا، پیٹریوٹس بنا، آپ کو یاد ہوگا، اسلامی جمہوری اتحاد بنایا، نہ جانے کیا کیا ہوا، بہت ساری چیزیں. یہ کراچی کے اندر اگر یہ نو کانفیڈنس موشن لانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ لیں. کس نے روکا ہے ان کو؟ دیکھیے، یہ دس از پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. اس سے ہم بالکل نہیں گھبراتے. ہم کوئی چوری کے ووٹ سے تو نہیں آئے نا. ہم نے الیکشن لڑا، الیکشن جیتے، سب کے سامنے الیکشن ہوا، اور میئر کراچی جو ہے وہ منتخب ہوئے. صرف کراچی کے نہیں ہوئے، باقی اضلاع کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ہی میئر ہیں. اچھا، اب جو یہ باقی اتحاد الیکشن کے حوالے سے دیکھیں، یہ ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی یہ طاقت لگاتے ہیں اتنی ہی زیادہ طاقت سے عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے. ہر الیکشن میں آپ اگر اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو پہلے سے زیادہ پیپلز پارٹی سندھ میں سیٹیں لے کر جاتی ہے، اور اس دفعہ آپ دیکھیے گا کہ کلین سویپ ہوگی. شرمیلا صاحبہ، لیکن اگر پی ایم ایل این اپنی سپورٹ وڈرا کر لیتا ہے تو میئر کراچی کس طرح پھر رہ سکیں گے؟ کیونکہ اب وہ آپ کے اگینسٹ تو جا چکے ہوئے ہیں. دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک محاذ میں کا حصہ بھی بن گئے ہیں. جے یو آئی فے بھی آپ کے مخالف محاذ میں ہے، ان کی بھی 4 سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے مرتضیٰ وہاب کھڑے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی آپ کو یہ باقی تو انتخابات، جو عام انتخابات ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ تو بات ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آیا جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس پھر وہ اتنی کمانڈ نہیں رہے گی نمبرز کی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی ہے. اب یہ جو جوڑ توڑ یہ جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر کیسے آ گیا. ایم کیو ایم سب سے زیادہ شور کرتی ہے، اور ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس نے لوکل باڈیز الیکشنز ہی بائیکاٹ کی. ہم نے تو ان کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں میدان کے اندر، تاکہ اصل زمینی حقائق تو معلوم ہو جائے نا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک بڑی جماعت کہتے ہیں کراچی کی. لیکن انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا فار واٹ ایور ریزن. لیکن وہ کوئی نہ کوئی، جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سیٹیں نہیں نکال سکتے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے الیکشن بائیکاٹ کر دیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ کیا کہا جاتا ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن، یعنی کہ فیلئر ہیز نن. تو یہ بلاول بھٹو صاحب شاید کیونکہ 16 مہینے کی کارکردگی کا جواب تو پھر سب سے ہی مانگا جائے گا جو بھی حکومت میں تھے. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، ہم پانی اور بجلی کی وزارت کے تو ذمہ دار نہیں ہیں نا، جو وزارت ہمارے پاس نہیں تھی. ہم صرف ان وزارتوں کے ذمہ دار ہیں جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں. لیکن جو میجورٹی وزارتیں جو پی ایم ایل این کے نمائندگان کے پاس تھیں، وہ تو ان سے ان کے سوالات کے جوابات مانگے جا سکتے ہیں نا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر از دا کیپٹن آف دا شپ اینڈ دا کیبنٹ سنکس اور سوئمز ٹوگیدر. لیکن پرائم منسٹر کی پالیسیز ہوتی ہیں. ہم اگر 10 وزارتیں لے کے کسی بات پہ اختلاف بھی کرتے تو میجورٹی ونس. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہوئے بھی کابینہ کے اندر اور کابینہ کے باہر بھی، جب مہنگائی ہوئی تو مہنگائی کے اوپر احتجاج بھی کیا، اسمبلی میں بھی احتجاج کیا. لیکن کچھ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور ملک کے ایسے حالات تھے کہ اس وقت ہر لمحہ یہ لگتا تھا کہ کل پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی اس گورنمنٹ کی جو کامیابی رہی وہ یہی رہی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اور یہی اس بات کا ہم نے افسوس بھی کیا، اظہار بھی کیا کہ ہمیں بڑی امیدیں تھی شہباز شریف صاحب سے. بڑی تعریف کرتے ہیں لوگ شہباز شریف صاحب کی کہ جی وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، پنجاب انہوں نے بڑا اچھا چلایا. تو شاید وہ وفاق بھی آ کے چلاتے، اس لیے ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ایز پرائم منسٹر. لیکن ہمیں مایوسی ہوئی. بہرحال
اب آگے بڑھنے کی بات ہے. الیکشنز سر پہ ہیں. الیکشنز کے اندر تمام جماعتیں جا رہی ہیں, اپنے اپنے منشور بہت جلد سامنے لے آئیں گی. سب سے اہم چیز یہ ہے ضمیر حیدر صاحب کہ اس وقت ہماری لڑائی کس سے ہے؟ ہماری آپس کی تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا. ہم نے آپس میں لڑ کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو لڑائی لڑتے لڑتے ہمیں 70 سال ہو گئے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ 70 سالہ سیاست چھوڑ دیں, یہ جو لڑائی کی, تانا کسی کی, خون ریزی کی, پولیٹیکل مٹ سلنگنگ کی, یہ سیاست چھوڑ دیں, آگے کی جانب دیکھیں. ہمیں سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالیں, آپ سلیکٹ ہونے چلے جائیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ PMLN کا تھا. 4 سال تک وہ یہ نعرہ لگاتے رہے, صبح دوپہر شام رات, جس ٹی وی شو میں بیٹھیں, جس جلسے میں جائیں, جس انٹرویو کے اندر یہی نعرہ تھا. آج وہ نعرہ کہاں چلا گیا؟ پیپلز پارٹی کا بھی یہی ایمان ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی کارکردگی پہ اعتماد ہے, اگر آپ کو اپنی مقبولیت پہ اعتماد ہے, تو آپ الیکشن میں جائیں اپنی اسٹرینتھ پہ. لیٹ دا پیپل ووٹ فار یو, ریسپیکٹ دا اوپینین, ریسپیکٹ دا چوائس, اور آپ ان کو آنے دیں. دیکھیں, اس ملک میں جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی, جب تک آپ عوام کو اپنے نمائندے چننے نہیں دیں گے, سلیکٹ ہوتے رہیں گے, اس ملک کے ساتھ تجربے ہوتے رہیں گے, سیاسی معاشی بحران رہے گا, اس میں کمی نہیں آئے گی. آپ ذرا سینسس کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں, اور جو ووٹرز ہیں آپ کے 12 کروڑ 60 لاکھ ووٹرز میں سے 65% تقریباً یوتھ ہے, 35 اینڈ بلو. یہ جو یوتھ ہے پاکستان کی, یہ بڑی مایوس ہو چکی ہے. صحیح. یس, آپ کے جو آپ کے ساتھ 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پاکستان کے اندر, جو اگلے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے جائیں گے, اس میں سے جو 35 سال اور 35 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں, جو ووٹرز ہیں 18 سے 35 سال, وہ آلموسٹ 65% ہیں, 8 کروڑ سم تھنگ. اب آپ مجھے بتائیے, یہ وہ یوتھ ہے جو بڑی باشعور ہے, سیاست کو سمجھتی ہے, دیکھا ہے, دے آر ناٹ اے پولیٹیکل, بڑے سمجھدار لوگ ہیں یہ, اور یہ الیکشن میں جائیں گے ووٹ ڈالنے, اور یہ مایوس ہیں. یہ وہ اس لیے مایوس ہیں کیونکہ ان سے بڑے وعدے کیے گئے, ان کو بڑے خواب دکھائے گئے نئے پاکستان کے, لیکن وہ چکنا چور ہو گئے. بڑی نوکریاں بتائیں گے کہ جتنی لاکھوں نوکریاں دیں گے, اتنے کروڑ گھر بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے برعکس ہوا. یہ وہ یوتھ ہے جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. یہ وہ یوتھ ہے جو کہتی ہے اس ملک میں کچھ نہیں رکھا, کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے. آپ کو ان کو دوبارہ سے پر امید کرنا ہے. صحیح. آپ کو ان کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں. لیکن وہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ آپ اگر پھر بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے, وہ ذاتی دشمنیاں, سوری, دیکھیے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جی آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟ بولیں. ذاتی دشمنیاں سیٹل کرنے میں لگے رہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کہ دیکھیے, انفارچونیٹلی PMLN کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے, اور کافی ساری ایسی چیزیں رہیں, ایسے معاملات رہے جہاں یہ تاثر بھی آیا اور یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ شاید عوام کی خدمت پر فوکس کرنے کے بجائے کہیں اور فوکس ہو رہا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. ایک پینڈوراز باکس ہے, میں اس پہ اگر زیادہ گفتگو کروں گی تو بہت ساری بات, وہ کہتے ہیں نا, بات نکلی تو دور تلک چلی جائے گی. صحیح, بالکل صحیح فرمایا.